رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، افطار کے مقبول وقت میں، متبرک وقت میں، بابرکت وقت میں، دعاؤں کی قبولیت کے وقت میں آپ سبھی کو پروگرام دعائے افطار میں مرحبا۔ الحمدللہ FGN چینل ایسے بابرکت وقت میں آپ کو یہ نشریات، یہ پروگرام پیش کر رہا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے، لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ، جی ہاں، اول تاخیر اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑانے کی نیت سے، جی ہاں، دعا افطار ہے تو لہٰذا دعا بھی ہوتی ہے، ان اچھی نیتوں کے ساتھ شامل پروگرام ہو جائیے، انشاءاللہ الکریم بڑی برکتیں حاصل ہوگی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے دعائے افطار، جس میں الحمدللہ کچھ علم دین کے مدنی پھول آپ کے گوشے گزار کیے جاتے، آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے، پھر اس کے بعد منظوم دعا افطار ہوتی ہے نظم کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ اپنے رب کریم کے حضور ہاتھوں کو دراز کر کے دعائیں مانگنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں نہیں جانتا کہاں کہاں لوگ اس دعا میں شامل ہوتے ہوں گے۔ آپ بھی اس مکمل پروگرام میں شریک رہیے، انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوگی۔ تو پہلا اس کا سلسلہ ہے علم دین کے مدنی پھول، جی ہاں، اور آج انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی تعلیمات کے متعلق کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا، قرآن پڑھانے کے تعلق سے، چونکہ رمضان اور قرآن بڑا گہرا تعلق ہے، جی ہاں، الحمدللہ عز و جل۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ شاید جو سال بھر بھی قرآن پاک اتنی توجہ سے نہیں پڑھتے، وہ بھی ماہ رمضان میں ختم قرآن کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ لیکن آئیے قرآن پاک کے ٹاپک کو لینے سے پہلے ایک کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ کلام سماعت فرمائیں۔ اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن غازری کا، یا مصطفیٰ خدا را آقا، یا مصطفیٰ خدا را دو اذن غازری کا، کر لو نظارہ آ کر آقا
کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ آ کر یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر آقا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ آ کر اور ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر اور روتا ہوا میں روتا ہوا میں آؤں داغ جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں آقا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا کر لوں نظارہ آ کر اور میزان پہ سب کھڑے آمال تل رہے میزان پہ سب کھڑے
ہیں آمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را آقا، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات چل رہی تھی ناظرین قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی۔ ماہ رمضان ہے، الحمدللہ عز و جل ذوق اور شوق کے ساتھ مسلمان مسجدوں میں، گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے پر بے شمار اجر و ثواب ہے۔ جو پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ بھی یہ فضیلتیں سن کر جھوم جائے کہ کس قدر برکتیں حاصل ہو رہی ہے، اور جو خدا نخواستہ نہیں پڑھتے وہ زیادہ توجہ سے سنیں کہ کتنی برکتوں سے آپ محروم رہ رہے ہیں، کتنے فوائد سے آپ محروم رہ رہے ہیں۔ جی ہاں، خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ! یعنی جس نے الف لام میم پڑھ لیا تو اسے ایک نہیں 3 حروف پڑھنے کا ثواب، اور ہر حرف پر 10 نیکی، تو گویا 3 حروف پر 30 نیکی ملے گی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری دعا کرتے ہیں، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں میں سب سے اچھا، سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم نشان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ سبحان اللہ! سیکھنے والا بھی بہترین اور سکھانے والا بھی بہترین۔ سبحان اللہ! اب اگر اب تک جنہوں نے نہیں سیکھا ہے ان کو چاہیے کہ اس روایت کو سننے کے بعد اپنے دل میں جذبہ پیدا کرے کہ انشاءاللہ الکریم میں قرآن سیکھوں گا، اور جنہیں آتا ہے سبحان اللہ سیکھ لیے تو اب کام پورا ہو گیا؟ نہیں جناب، اب آپ سیکھ چکے تو سکھانے والے بن جائیے۔ جی ہاں، آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے بہت سو کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، چلیے جناب گھر میں سب کو آتا ہے، پڑوسیوں میں دیکھ لیجئے، رشتہ داروں میں، آپ کے فرینڈ سرکل میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو شاید درست قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تو آپ بھی ان اچھے لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیے، یعنی قرآن پڑھانے والے بن جائیے۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ مسجد میں
قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا وہ بہترین شخص اس کو قرار دیا گیا۔ تو کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی بس اسی حدیث نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے کہ جب میں اس حدیث پر گویا کہ غور کرتا ہوں تو یہاں بیٹھ کر لوگوں کو سکھانے پر میرا دل مائل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسی طرح جہاں بے شمار قرآن پاک پڑھنے میں اجر و ثواب ہے، قرآن پاک پڑھنے میں بے شمار اجر و ثواب ہے، وہیں قرآن پاک کل قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ کیسے کام آئے گا وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ! اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ جی ہاں کہ یہ قرآن پڑھنا پڑھانا قیامت کے دن قرآن کی شفاعت بھی دلوائے گا اور جنت میں داخلے کا سبب بھی بنے گا۔ ایک اور روایت سنیے اور مزید برکتیں حاصل کیجئے، جذبہ پیدا کیجئے قرآن پڑھنے پڑھانے کا۔ دیکھیے جو باتیں بیان ہو رہی ہے دونوں چیزوں کی بیان ہو رہی ہے۔ جی ہاں، پڑھنے کی بھی فضیلت ہے اور پڑھانے کی بھی فضیلت ہے۔ پڑھنے کا رجحان اگرچہ کچھ پایا جاتا ہے لیکن پڑھانے کا رجحان بہت کم پایا جاتا ہے۔ تو جو درست پڑھنا جانتے ہیں ان کی خدمتوں میں گزارش ہے کہ قرآن درست پڑھنا آپ نے سیکھ لیا، کام پورا نہیں ہوا۔ جی ہاں، ان معنوں میں تو پورا ہو گیا کہ آپ کو پڑھنا آ گیا، لیکن ابھی مزید کام باقی ہے۔ کیا؟ یہ آپ کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ قرآن پڑھانے والے بن جائے، قرآن سکھانے والے بن جائے۔ جی ہاں، جس نے ایک آیت سکھائی کسی کو اس کی فضیلت سنیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ! کس کے لیے یہ ہوگا ناظرین؟ جس نے قرآن پاک کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت کسی کو سکھا دی۔ تو لہٰذا علم دین کے فضائل دیکھیے، سیکھنے سکھانے کے فضائل دیکھیے، بالخصوص قرآن کی باتیں، سنت کی باتیں لوگوں کو سکھانا ماشاءاللہ یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ دین اسلام نے سیکھنے سکھانے پر بڑی ہماری توجہ دلائی ہے، بڑی ترغیب ہمیں دلائی ہے، بڑا اجر و ثواب بیان کیا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ پہلے خود سیکھے اور سیکھ گئے تو اب سکھانے والے بن جائے۔ تلاوت قرآن کے مختلف مدنی پھول ناظرین ماشاءاللہ ماہ رمضان میں بالخصوص اور بالعموم سارا سال بہت سے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو کچھ مدنی پھول آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں جسے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے تلاوت کی فضیلت میں بیان کیا ہے۔ بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں، پوائنٹس ہیں۔ جی ہاں، جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کے لیے بڑے پیارے مدنی پھول ہیں، بڑے پیارے پوائنٹس ہیں۔ توجہ سے سنیے اور مزید ثواب کے حقدار بنیے۔ تلاوت کے آغاز میں اعوذ پڑھنا مستحب ہے اور ابتدائی صورت میں بسم اللہ سنت ورنہ مستحب۔ جب بھی قرآن شروع کرے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کو تعوذ کہتے ہیں یہ پڑھ لیا کرے کہ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور اسی طرح اگر ابتدائی صورت سے آپ تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں، تلاوت شروع کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور اگر ابتدائی صورت نہیں ہے، بیچ میں پڑھ رہے، بیچ سے کسی آیت سے پڑھ رہے تو اب بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ قرآن پڑھتے وقت ان آداب کا خیال رکھے۔ کن آداب کا؟ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا
مستحب ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا بڑا اہم مسئلہ ناظرین، بہت سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اے قرآن پڑھنے والوں، اس مسئلے پر غور کرو، توجہ دو۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہے۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگ قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ یاد سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ممکن ہو تو سامنے قرآن رکھ کر اسے دیکھ کر پڑھے، کہ یادی سے پڑھنا اور دیکھ کر پڑھنا دونوں میں یہ فرق ہے کہ یاد سے پڑھنے سے زیادہ افضل دیکھ کر پڑھنا ہے، اور کوشش کرے کہ انگلی بھی رکھ دے، ہاتھ بھی لگا لے، تو ماشاءاللہ دیکھنا، پڑھنا، چھونا سب ہو جائے گا۔ تو بڑی برکتیں قرآن پاک پڑھنے کی ہے ناظرین۔ ایک اور آخری مدنی پھول عرض کروں اور پھر مناجات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے، مگر لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کیجیے۔ تو یہ مسئلہ ہمیشہ ذہن میں رکھے، اچھی آواز میں۔ لیکن اچھی آواز سے مراد یہ نہیں کہ جناب قواعد ہی آپ تبدیل کر دے رہے، کہیں کا کہاں جہاں کھینچنا ہے وہاں بغیر کھینچے آپ پڑھ رہے، کیونکہ آپ کو طرز میں پڑھنا ہے، لحن میں پڑھنا ہے، اور جہاں نہیں کھینچنا ہے وہاں آپ کھینچے چلے جا رہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھنا ہے، اس کو عربی قواعد کے مطابق ہی پڑھنا ہوگا اور درست پڑھنا ہوگا۔ جب درست پڑھیں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں دیکھیں گے، اور قبر و آخرت میں بھی یہی قرآن انشاءاللہ عذاب سے بھی بچائے گا اور شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ ناظرین اکرام، وقت ہے دعائے افطار کا۔ آئیے منظوم دعا کی طرف، جی ہاں، نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن یہ جو چند مدنی پھول آپ نے سنے ہیں، امید کرتا ہوں یاد رہیں گے، یاد رکھیے گا اور نیت کر لیجئے انشاءاللہ الکریم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھوں گا، رمضان میں بھی پڑھوں گا اور رمضان کے بعد بھی اللہ پاک توفیق دے ضرور پڑھوں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، قبر میں کرنا محمد کے نظارے ہوں گے، قبر میں کرنا محمد کے نظارے ہوں گے، حشر
تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، ڈنک مچر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، ڈنک مچر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، قبر میں بھی چونکہ ڈنکے سے سہوں گا یا رب، قبر میں بھی چونکہ ڈنکے سے سہوں گا یا رب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، اور گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا
کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ اور ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں، ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں، ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں، گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب، اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور، اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا ربنا یا ربنا، اے رحمت والے پروردگار، اے کرم والے پروردگار، تیرے گناہ کار، خطا کار، سیاہ کار بندے مالک کریم رحمت کے عشرے کی افطار کے وقت، دعاؤں کی قبولیت کے وقت، دن بھر تیرے حکم پر عمل کرنے کے بعد، یا اللہ اب تیرے دربار میں حاضر ہے، ہاتھوں کو دراز کیے، گردنوں کو جھکائے، رحمت کا عشرہ مالک تجھ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے کے لیے۔ اے پروردگار، تیرے عاجز بندے نہ جانے کہاں کہاں اس وقت گھروں میں، مسجدوں میں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر دعا میں شامل ہوں گے۔ وقت افطار ہے، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے پروردگار عز و جل کی رحمتیں اس وقت چھما چھم برستی ہے، آؤ ہم بھی رحمت سے حصہ پالے۔ اے کریم حسن ظن کے ساتھ حاضر ہے، نیک گمان کے ساتھ حاضر ہے، ہمارے حسن ظن کی لاج رکھ لے۔ اے کریم رب، ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، مالک گناہ بہت کیے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ ہمارا پروردگار بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اے کریم تجھ سے بڑھ کر کوئی کرم کرنے والا نہیں، اے رحیم تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ رمضان کا دن ہے، افطار کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اے کریم رب، ہم پر نظر رحمت ڈال دے، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے۔ پروردگار گناہوں کی معافی چاہتے، ہم جانتے اگر گناہوں پر تو نے پکڑ کر لی، مالک
کمزور بدن ہے، تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، بس تجھے یا اے پروردگار ماہ رمضان کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ پاک تجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اصحاب، ان کی تمام ازواج، ان کے تمام اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ مالک ہم پر نظر کرم ڈال دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں درگزر کر دے، یا اللہ پاک تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے۔ ہمارے والدین، ہمارے اہل خانہ، ہمارے دوست احباب، بھائی بہنوں، اساتذہ اکرام اور پیر و مرشد کی بھی بے حساب مغفرت کر دے، یا اللہ پاک ساری امت کو بخش دے، ساری امت کو بخش دے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو بخش دے۔ اے کریم تیرا عذاب سہنے کی طاقت نہیں، یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے رب کریم ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ ہم نے سنا ہے صوفیاء کرام فرماتے ہیں ماہ رمضان نشاط ثانیہ کا مہینہ ہے، زندگی بدلنے کا مہینہ ہے، نئی زندگی کا مہینہ ہے۔ یا اللہ ہمارے دل کو نیا کر دے، ہماری سوچ کو نہیں کر دے، یا اللہ ہمیں نیکیوں کی سوچ عطا کر دے، یا اللہ تو گناہوں سے، تیری نافرمانی سے بچنے کی سوچ عطا کر دے، یا اللہ پاک تیری ذات پر مکمل توکل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما، یا اللہ پاک آنے والی زندگی میں ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے۔ اے رب کریم پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقبول روزوں کا واسطہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے قبول کر لے۔ مالک کئی چھوٹے چھوٹے بچوں نے روزے رکھے ہوں گے، کئی مریضوں نے روزے رکھے ہوں گے، کئی ضعیفوں نے روزے رکھے ہوں گے، یا اللہ ان کمزوروں کے روزوں کا واسطہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے قبول کر لے، ہماری نمازیں قبول کر لے، ہمارے سجدے قبول کر لے، ہماری تلاوت قبول کر لے، ہماری تراویح قبول کر لے، ہمارا صدقہ و خیرات قبول کر لے۔ ہم جانتے ہیں تجھے ہمارے اعمال کی حاجت نہیں، لیکن مالک ہمیں تیرے کرم کی حاجت ہے، ہمیں تیری رحمت کی حاجت ہے۔ ہم پر رحم و کرم کی بارش کر دے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما، یا اللہ پاک سب کی جان و مال، عزت و آبرو، گھر بال بچوں کی اور بالخصوص ایمان کی تو غیب سے حفاظت فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین کا واسطہ، تمام صحابہ و تابعین کا واسطہ، تمام اہل بیت اطہار کا واسطہ، تمام اولیاء کاملین کا واسطہ، یا اللہ پاک مسلمانوں کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دے، غموں کو خوشیوں سے بدل دے، فکروں کو راحتوں میں تبدیل کر دے، پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، بے روزگاروں کو حلال طیب آسان ذریعے سے وسیع رزق عطا کر دے، یا اللہ پاک مخلوق کی محتاجی سے بچا دے، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر، مالک غیر کی محتاجی سے بچا۔ اے کریم ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، ہمارے مریضوں کو شفا دے دے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مریضوں کے حق میں شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ اسپتالوں کے مریض، گھروں کے مریض، جہاں جہاں دکھ درد میں ہے، مریض بیمار ہے، یا اللہ سب کو شفا دے دے، سب کو صحت و تندرستی، عافیت والی، بغیر مخلوق کی محتاجی والی لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بہنیں بیٹیاں بے رشتہ ہے اچھے نیک رشتے عطا کر دے، جو بھائی رشتوں کے منتظر ہے انہیں بھی اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، سب کے گھروں میں خوشیاں نصیب کر، گھریلو ناچاکیاں دور کر دے، میاں بیوی کے آپسی اختلافات ختم کر دے، ساس بہو کی لڑائی ختم کر دے، یا اللہ گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، ہمارے گھر محبتوں کے گہوارے بن جائے، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمیں نیک بنا، اولاد کے سبب مالک دنیا و آخرت میں عزت عطا کر، اولاد کے سبب دنیا و آخرت کی ذلت سے بچا لے۔ اے کریم کرم کر دے، اے رحیم رحم کر دے، جو قید و بند میں ہیں ان کی رہائی کے اسباب بنا دے، یا اللہ پاک مقدمے بازیوں، کورٹ کچہریوں کے چکروں سے، پولیس اسٹیشنوں کے چکروں سے، ہسپتالوں کے چکروں سے عمر بھر محفوظ رکھ مالک۔ اے کریم جو بچے بچیاں امتحانات دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں، سب کو بڑی کامیابی عطا فرما، اور دنیا کے امتحانات کے ساتھ ساتھ قبر و آخرت کے امتحانات کی بھی تیاری کی
توفیق عطا فرما، یہاں بھی کامیابی عطا فرما، وہاں بھی کامیابی عطا فرما۔ ہم سب کے مقدر میں حج کی سعادت لکھ دے مالک۔ افطار کا وقت ہے، یہ التجا بھی قبول کر لے، ہم سب کو حاجی بنا دے، ہمارے مقدر میں حج کی سعادت لکھ دے۔ یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکہ مدینہ میں آؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، رب کریم بار بار پیارا کعبہ، میٹھا مدینہ دکھا، ایمان کی سلامتی والی، عافیت والی زندگی اور ایمان کی سلامتی والی، عافیت والی، کلمہ پڑھتے ہوئے مدینے والی موت نصیب فرما۔ جنت البقیع ہمارا مدفن ہو، جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ ہو۔ اے رب کریم دعوت اسلامی کو اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، دعوت اسلامی کا پیغام گھر گھر میں عام فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔